بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اتنا وقت لگ جاتا ہے دعا کے قبول ہونے میں. جب ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے آن لائن آرڈر پلیس کیا ہے اور وہ چیز 3 دن میں 5 دن میں ہم تک پہنچ جائے گی، تو ہمارا آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی رویہ ویسا ہی ہونے لگ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ سے دعا کی تھی، ابھی تک قبول ہی نہیں ہو رہی. تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو جہاں سے ہم آرڈر پلیس کر رہے ہیں نا، وہاں سامنے والا ہمیں جانتا نہیں ہے، اس کو ہمارا خیال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سی چیز کس کو کس وقت دینی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جواب ضرور دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میری آپ کی دعا انہرڈ چلی گئی ہے، کسی نے سنا ہی نہیں. سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا ہے. ہو سکتا ہے یہ جواب دیا ہے کہ ابھی نہیں، کچھ سال بعد. ہو سکتا ہے یہ جواب دیا ہے کہ یہ نہیں، اس سے بہتر ہے. ہو سکتا ہے یہ جواب دیا ہے کہ یہ اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتا تمہیں، آخرت میں تمہیں اس کا اجر دے دوں گا. کیوں اللہ تعالیٰ ایسے جواب دیں گے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے تو باہر نہیں چلی گی نا آپ کی چیز. جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے اس سے اقتدار سے اور اس کے اللہ تعالیٰ کے وہ اس سے کیپیسٹی سے باہر تو نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ چاہیں تو 1 سیکنڈ سے بھی پہلے کام کر سکتے ہیں ہمارا. کیوں نہیں کر رہے؟ محبت آ جاتی ہے آڑے کہ آپ اپنے بچوں کو ہر چیز نہیں لے دیتے تھے جو وہ فرمائش کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ان کے پاس ایک پیغمبر آئیں جو ان کو علم سکھائیں، حکمت سکھائیں اور ان کا تزکیہ کریں. اب اللہ تعالیٰ کو کیونکہ پتا ہے کہ نہیں، انسانوں کو یہ چیزیں پہلے نہیں چاہیے ہوتی، انسانوں کو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نا دعا کا سیکوینس چینج کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسے مانگا ہے لیکن سیکوینس کچھ اور بنتا ہے. تو کبھی کبھی جب ہم دعائیں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے چاہیے اور اس پلان کے تھرو چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے وہ دعا قبول کر لیے کہ نہیں یہ کام ہو جائے گا لیکن تمہارے پلان کے تھرو نہیں ہوگا، ویسے ہوگا جیسے بہتر ہے تمہارے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی جب دعا ہے اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب بات کریں، ہم سب سے بات کریں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک پیغمبر بھیجے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی نا کہ ان کے انہی میں سے عرب کے لوگوں میں سے ایک پیغمبر ہو ان کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بھیجا ایک پیغمبر علیکم آیاتنا، جو تم پہ آیتیں ہماری آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیکم، جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی لسٹ میں تزکیہ سب سے آخر میں تھا. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تزکیہ پہلے ضروری ہے. پہلے آپ دل کے اوپر سے، روح کے اوپر سے جو بھی گندگی ہے، جو بھی کفر ہے، شرک ہے، نافرمانی ہے، ناشکری ہے، وہ ہٹائیں گے. اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں ایک علم سکھاتے ہیں، کتاب کا علم سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں وہ سب سکھاتے ہیں جس کا تمہیں علم ہی نہیں. تو کبھی کبھی اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے نہیں ہے کہ اگر کوئی ہو نا سامنے جس کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے اور اس کا کام ہے بس چلو اس کی بات ختم کرو، یہ بولنا بند کرے. اللہ تعالیٰ کو محبت اتنی ہے انسان سے کہ اسی لیے پھر ہماری دعائیں کبھی بہت لیٹ بھی ہو جاتی ہیں اور ہم مانگ رہے ہیں اور نہیں قبول ہو رہی. اور اس سب میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ایمان کا فیکٹر، کہ کب ہم نے کس ایمان سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. کبھی کبھی ہماری زندگی میں سچویشن ایسی آ جاتی ہے نا کہ ہمارا دل یہ یقین کر لیتا ہے کہ اب جو میں مانگ رہا ہوں نا یہ تھوڑا امپاسبل سی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ بہت پیارا قصہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا. تو وہ مسجد میں ہوتی تھیں اور ان کے پاس ہر طرح کے جب پھل موجود ہوتے تھے. تو کیسے ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. تو حضرت مریم حضرت زکریا کے انڈر تھیں، حضرت زکریا ان کا خیال رکھتے تھے. جب بھی وہ مسجد میں آتے تھے حضرت مریم کے پاس تو وہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس ایسے پھل ہیں جن کا ابھی سیزن بھی نہیں چل رہا. جیسے سردیوں میں آم، جیسے ہماری اگزامپل میں، یا گرمیوں میں جو ہے وہ مالٹے. اس طرح یعنی کہ سیزن کے بغیر پھل، اور ایسے ایسے پھل جو ان کے علاقے کے تھے بھی نہیں، کہیں دور دراز کے علاقوں کے ہوتے ہیں یا انہوں نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے. تو وہ جب حضرت مریم کے پاس آتے تھے انہیں ہمیشہ پھل ملتے تھے، وہ والے جن کا سیزن ہی نہیں ہے، جو ان کے پاس کیسے پہنچے. تو انہوں نے پوچھا مریم سے، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب نے میری طرف بھیجے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں. اب زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، وہ بہت لمبے بوڑھے ہو گئے تھے. وہ ہم سورہ مریم سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ میری ہڈیاں چورا ہو گئی ہیں، اب اتنی کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور میں پریشان ہوں اپنے لوگوں کے لیے کہ میرے بعد یہ بھٹک جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر ہو، کوئی انسان ہو جو ان کو سیدھے راستے پہ بلاتا رہے. تو انہوں نے ساری زندگی دعائیں مانگی ہوں گی. جب انہوں نے حضرت مریم کی بات سنی ہے نا کہ میں تو اس خدا کو ماننے والا ہوں جو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو وہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں ایسا ایسا یہ آ گیا ہو کہ اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب شاید ہمیں اولاد نہیں مل سکتی. تو ان کا اس امپاسبل پہ سے وہ ہٹ گیا کہ امپاسبل کا لفظ، ناممکن کا لفظ ان کی ڈکشنری سے اس وقت نکل گیا کہ اگر وہ میں تو اسی رب کو ماننے والا نا جس ان کو رزق دے رہا ہے، بے موسم پھل دے رہا ہے، تو وہ تو میرے لیے بھی کام کر سکتا ہے. پھر وہ فوراً گئے ساتھ ہی
हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, फिर फौरन ही ज़करिया ने अपने रब को पुकारा। क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, मेरे रब मुझे एक पाकबाज औलाद अता करें, नेक औलाद अता करें। इन्नका समीउ दुआ, बेशक आप दुआ सुनने वाले। फनादतुल मलाइकतु, बस ये जो फा होता है ना, ये फौरन के लिए आता है कि उन्होंने दुआ मांगी है। अब हो सकता है उस यकीन के साथ दुआ मांगी है कि पहले शायद उनको लग रहा था कि होगा नहीं होगा, या अब तो उम्र निकल गई कुछ भी, अब क्योंकि उनको यकीन आ गया तो दुआ भी फौरन ही कबूल हो गई। फरिश्ते आ गए हैं कि अब आपको हम यहया की खुशखबरी सुनाते हैं और वो एक नबी होंगे। और फिर उन्होंने पूछा अल्लाह ताला, लेकिन अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी जो बीवी है वो बांझ हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये अल्लाह ताला के लिए बड़ा आसान है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। तो दुआएं बहुत असर करती हैं और बहुत, और अब ये पहले पारे में अल्लाह ताला ने हमें बताई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कि अल्लाह इनमें एक रसूल भेजें, एक उम्मत बनाए, मुसलमान उम्मत बनाए मेरी ही लिनियत में से, इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से। और कुरान पाक के एंड पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनकी दुआ कबूल हो गई थी, और ये जो कुरैश को अब मिला है और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे आए हैं, और फिर जो हम मुसलमान उम्मत हैं, ये उनकी उस दुआ का नतीजा है। तो दुआएं मांगना हमें एक तो बंद नहीं करना चाहिए, और दुआ पूरे यकीन से मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला के पास कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अल्लाह ताला चाहे तो भी कर सकते हैं। और फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत और हिकमत पे ईमान भी हो कि अच्छा अगर नहीं मिल रहा तो मेरे लिए ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि सुना नहीं है किसी ने, जो जकरिया अलैहिस्सलाम भी दुआ मांग रहे तो उन्होंने क्या किया, बेशक आप दुआ सुनते हैं, ईमान पक्का है, अब कबूल होगी या नहीं होगी, मेरे लिए बेहतर है या नहीं है बेहतर है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी बात अनसुनी चली गई। तो अल्लाह ताला दुआओं पे हमारा ईमान बरकरार रखें, और हम दुआ मांगते रहें और यकीन से मांगते रहें कि पूरी होंगी, फिर भले वो इस दुनिया में पूरी हो या आखिरत में पूरी हो। अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيम. सूरह फील के बाद अब सूरह कुरैश, और सूरह कुरैश स्टार्ट होती है ली लाफी कुरैश, ताकि कुरैश मानूस हो जाए, ताकि कुरैश के लिए आसानी हो जाए। बहुत सारे तरीके हैं सूरह को देखने के, क्योंकि हमारे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो सिर्फ एक उसमें से पॉइंट ये है कि जो सूरह फील में अल्लाह ताला ने पूरा बयान किया है ना कि मैंने पूरी आर्मी तबाह की है, ताकि कुरैश के लिए आसान हो जाए तिजारत सर्दियों में और गर्मियों में। अब जब ये वाकया हुआ है, और चूंकि कुरैश खाना काबा के कस्टोडियंस थे, वो ख्याल रख रहे थे, मुतवली थे, तो बाकी पूरे अरब को ये पैगाम वाज़ह मिल गया कि अब कुरैश से कोई भी पंगा लेने की कोशिश करेगा, इनके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह ताला उसके खिलाफ आ जाएंगे कि ये कुरैश के साथ अल्लाह ताला इनकी साइड पे है, तो हम इन्हें नहीं छेड़ सकते। तो वो जब भी सफर करने के लिए जाते थे तो बाकी लोगों के पे तो बड़ा आम था कि ये कि तिजारती काफिले जा रहे हैं और उनके ऊपर हमले हो गए हैं और लोगों ने चोरियां वगैरह शुरू कर दी हैं। कुरैश को कोई हाथ नहीं लगाता था कि अगर इनके काफिले आराम से सर्दियों में भी सफर कर लेते थे, गर्मियों में भी सफर कर लेते थे, मतलब उनके पास पैसा बड़ा आराम से आ गया था। ईलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, यानी सर्दी और गर्मी के सफरों से उनको मानूस कर दिया। अब कुरैश ने इस वाकये के बाद जो है यमन से और दूसरे ममालिक से भी मुआहदे कर लिए कि हम आपके उसके थ्रू गुजर के जाएंगे और हमें मुआहदा करने दें और हमें गुजरने दें। तो उनके लिए बेसिकली उनकी इकोनॉमी जो है ना, उनके जो पैसे के मामला थे, मईशत थी, वो बड़ी स्टेबल हो गई थी। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने ये पूरा एहसान किया तुम्हारे ऊपर, इतनी बड़ी फेवर की है तुम्हारे ऊपर, तो उसका नतीजा कम अज कम ये तो निकलना चाहिए था कि जो मक्का में 360 बुत हैं वो गिराने शुरू कर दो। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अभी हम वहां से भी शुरू करेंगे कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ बिल्ड कर रहे थे, काबा बना रहे थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पहले नहीं थे वहां पे, कोई भी बुत नहीं थे। एक इंसान था, वो कहीं यमन में ही गया था शायद, और वहां पे उसने कोई बुत देखा और देखा कि ये शायद हमारा जो है ना बिजनेस, इसमें हमारी मदद करेगा। उनका बिजनेस कैसे था कि हर साल, क्योंकि जब हाजी आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं खाना काबा की जियारत के लिए, तो जाहिर है वहीं से खाना खरीदेंगे, वहीं से कपड़े खरीदेंगे, वहीं से सब चीजें होंगी, तो उनको पैसे कमाने में इस तरह मदद। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहां पे बुत जमा करने शुरू कर दिए। वो इवेंचुअली वो 360 बुत हो गए जब खाना फतेह मक्का के मौके पे 360 बुत इकट्ठे हो गए थे। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो जितनी बड़ी फेवर मैंने तुम्हारे ऊपर की है, जो नेचर के लॉस तोड़ के तुम्हारे लिए इतनी आसानी पैदा की है, उसका नतीजा कम अज कम ये होना चाहिए था बस इसका नतीजा ये निकलना चाहिए था, फल या बुदू, कि तुम इबादत करते रब्बा हाजल बैत, इस घर के रब की इबादत करते जिसकी वजह से तुम खा रहे हो, जहां से तुम्हें पूरा तुम्हारे रिस्क का सिस्टम मेंटेन हो गया। खाना काबा की हिफाजत के लिए फरिश्ते वो परिंदे आए थे ना, और फिर उनका स्टेटस सोसाइटी में बढ़ गया था।
الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے تمہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے بچا کے امن عطا کیا۔ کہ ایک تو ان کے پاس اب ظاہر ہے بزنس کر رہے ہیں تو رسک بہت ہے، بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، فاقے نہیں ہے، اور ان کے اوپر جو چوری چکاری کا ڈر ہے یا باہر سے حملے کا ڈر ہے، اب کوئی پورے دنیا میں پیغام پہنچ گیا تھا کہ نہیں ان کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، کہ یہ جو ہو گیا ہے یہ ظاہر ہے سب نے دیکھا تھا کہ یہ کیسے پرندوں نے آ کے کیسے ان کو ڈسٹروائے کر دیا آرمیز کو۔ تو یہ سورہ جو ہمیں بنیادی طور پہ شکر گزاری سکھاتی ہے، وہی سورہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہی سورہ ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں زندگی میں کچھ ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ تو یہ جو دو چیزیں نا، جس نے میں نے یہ والی پہلی بار ٹرانسلیشن سنی اور وہ پوری ایکسپلینیشن تھی 1.5 گھنٹے کی، کہ ہم دنیا میں اپنی زندگی میں کسی اور چیز کے لیے شکر گزار ہیں یا نہیں، چاہے ہماری زندگی میں ہمیں لگ رہا ہے کہ 10 چیزیں مسنگ ہیں، یہ والے کپڑے مسنگ ہے، یہ والا ایجوکیشن مسنگ ہے، یہاں سے جاب مسنگ ہے، اتنا بڑا گھر مسنگ، جتنی بھی چیزیں مسنگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ اگر آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں تو شکر گزار ہو جاؤ اور عبادت کرنے لگ جاؤ۔ الذی اطعمہم من جوع، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا نہیں رکھ رہے، کھانا دے رہے ہیں، آپ کو بچا رہے ہیں بھوک سے اور کھانا عطا کر رہے ہیں، وآمنہم، امن میں ہیں ہم خوف سے۔ اور میں اس دن سوچ رہی تھی کہ اچھا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم امن میں یا خوف پتہ نہیں کیا، اور اسی کے 2-3 دن بعد وہ والی پورا وہ کمپین شروع ہوگی کہ جو بچے اغوا ہونے شروع ہو گئے تھے، کہ آپ خود ڈر رہے تھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے یا بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں لوگ، تو خوف کا ایک ثواب پھیل گیا تھا نا۔ عام حالات میں تو ہم اس طرح زندگی نہیں گزارتے، عام حالات میں تو بڑے سکون سے زندگی گزری ہوتی۔ اب یہ جو ہے نا پورا واقعہ، یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی خانہ کعبہ بناتے ہوئے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں تو تھیں جو آدم علیہ السلام نے بلڈ کی تھی، اس کے اوپر جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلڈ کر رہے تھے تب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ اب ہم جب آج کل دعا کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے آن لائن سروس ہے کہ ہمیں فوراً مل جانا چاہیے ہم جو مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کئی ہزار سال پہلے دعا کی ہے، اور دعا کیا کی ہے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب ابراہیم نے کہا رب اجعل هذا بلدا آمنا، اللہ تعالیٰ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، سلامتی کا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے جو رہنے والے لوگ ہوں گے ان کو رزق عطا کریں، تمام طرح کے پھل عطا کریں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں آپ پہ اور آخرت کے دن پہ۔ اب اللہ تعالیٰ کا جواب بڑا پیارا ہے، قال، اللہ تعالیٰ نے کہا ومن کفر فامتعہ قلیلا، جو کوئی کفر بھی کرے گا میں دنیا میں اس کو روزگار زندگی، سامان زندگی عطا کرتا رہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کی وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی، ہمارے لیے یہ پہاڑ ہے، ہمارے لیے یہ سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی یہ حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر ویسا کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافر کو کبھی عطا نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اگر یہاں پہ آپ کفر کر رہے ہیں تو یہیں سے آپ کو ملنا بند ہو جائے گا کہ کچھ مل ہی نہیں رہا، حاصل ہی نہیں ہو رہا، وبئس المصیر، انہوں نے واپس میرے پاس ہی آنا ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر ہم اسی کے 3 حصے پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ دعا قبول کتنے عرصے بعد ہوئی ہے۔ جیسے ہم ابھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ آج ہی دعا قبول ہو جائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، کھڑی کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے یہ قبول کر لیں۔ یہ ہمیں سکھا رہی ہے، اس ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں ہیوملٹی۔ ہم 5 نمازیں پڑھ کے ہمیں لگتا ہے کہ میری نمازیں اس لائق تھیں کہ قبول ہو جائیں گی، یا میں تو بہت اچھا نیک انسان بن گیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے سارے ٹیسٹ دے چکے ہیں، آگ میں کودنے والے، بچوں کو چھوڑنے والے، جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، اپنے والدین کے خلاف، اپنی پوری سوسائٹی کے خلاف آواز اٹھانا، سب ٹیسٹ امتحان دے چکے ہیں، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں، مجھے پتہ نہیں ہے یہ اس لائق ہے کہ آپ اسے قبول کریں یا نہیں کریں، اس میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوں گی، پتہ نہیں کہاں کہاں ہماری نیت خراب ہوئی ہوگی، کہاں پوری کوشش نہیں کی ہوگی، 100% نہیں ٹرائی کیا ہوگا، تو یا اللہ میرے رب بس آپ قبول کر لینا ہم سے یہ، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں خامی رہ گئی ہے، تو بس آپ قبول کر لیں، آپ وہ ساری غلطیاں کوتاہیاں پیچھے ہٹا کے بس آپ ہم سے یہ قبول کر لیں۔ اور پھر انہوں نے دعا کی ہے ہماری یہ جو ہم امت ہے نا، یہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو، ربنا وجعلنا، آپ وہ دعا کر رہے ہیں اللہ وجعلنا مسلمین، آپ بنائیں ایک مسلمان امت لکا ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھائیں جو پوری مسلمان ہو، وارنا مناسکنا وتب علینا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتائیں،
وتب علینا، اور ہمیں معاف کر دیں، اور ہم آپ کی طرف معافی کے لیے بار بار پلٹتے رہیں، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ بار بار پلٹنے والے ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں۔ آج ہی میں اپنے بچوں کو کلاس میں اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہی تھی کہ جیسے کلاس میں ایک ٹیچر ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور ایک بچہ ہے جو 5 منٹ بعد ناراض ہو کے کہیں چلا گیا کہ ٹیچر نے کچھ کہہ دیا، یا اس کا کسی بچے سے لڑائی ہوگی، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اب جب وہ واپس آئے گا نا تو اس کو بولتے ہیں توبہ کرنا۔ توبہ کا مطلب ہے کہ آپ واپس آ گئے۔ اب کیا ٹیچر بھی اس کی طرف واپس اتنی ہی توجہ سے اتنی ہی پیار سے، اتنے ہی اخلاق سے متوجہ ہو گئے تو اس کو ٹیچر کو بولیں گے تواب، تائب، واپس مڑنے والا۔ اب لیکن اگر وہی حرکت اس بچے نے 10 بار کی ہے کہ وہ 10 بار اٹھ کے چلا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے ایک انسان کا پیشنس وہاں پہ ختم ہو جائے کہ بس اب میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیشنس ختم نہیں ہوتا انسان کے ساتھ، تو بار 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 اب جتنی بار واپس آئیں گے اتنی بار آپ کو اللہ تعالیٰ وہیں پہ ملیں گے۔ ربنا وابعث فیہم، اب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ہمارے رب آپ ان میں ایک رسول بھیجیں، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پہ آپ کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، ویعلمہم الکتابہ، انہیں کتاب سکھائیں، والحکمت، اور حکمت سکھائیں، ویزکیہم، اور انہیں سنوارتے رہیں، ان کی صفائی پاکیزگی کرتے رہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے رہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب ہیں، حکمت والے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور اسماعیل علیہ السلام کی فیملی میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ہے ہی نہیں صدیوں تک۔ اسحاق علیہ السلام کی فیملی میں ہے، ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، اور پھر پروفٹ کے بعد پروفٹ، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر پیغمبر ہی پیغمبر ہیں، داؤد علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام، بہت پیغمبر ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا مانگ لی ہے، لیکن صدیوں تک ان کی دعا پوری نہیں ہو رہی کہ وہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ایک پیغمبر آئے جو ان کو آیتیں سنائے، جو ان کی لیکن صدیوں بعد پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، اور پھر ایک امت کریٹ ہوئی ہے۔ تو دعائیں قبول ہونے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے دعا مانگ لی ہے اور ابھی واپس ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ جو بھی بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، جو بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں قبول کر لیتا ہوں، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آرڈر پلیس کیا ہے تو دکاندار کو تو کوئی فرق